السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری قومی اسمبلی میں ایک تاریخی کام ہوا ہے اور تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں باجماعت نماز ادا کی گئی ہے۔ اور یہ کچھ یوں ہوا کہ مولانا فضل الرحمان کے جو بیٹے ہیں مفتی اسد محمود، اپوزیشن کے وہ وہاں پر رہنما ہیں، انہوں نے کل مغرب کی نماز باجماعت ادا کی اور ان کے ساتھ نماز ادا کرنے والی اپوزیشن تھی، نون لیگ کے لوگ بھی تھے، باقی بھی تھے۔ اس کے اوپر ایک بڑا جو ہے نا شور شرابہ اٹھا ہے کہ بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یا ایسا کیوں کیا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ پارلیمنٹ جو مقدس ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ جو جگہ مقدس ہو نماز وہاں پر ہی ہوتی ہے، گندی جگہ پہ نماز نہیں ہوتی۔ نماز کی شرائط میں سے بات شامل ہے کہ جگہ کا پاک ہونا، جسم کا اور جگہ کا پاک ہونا ابتدائی شرائط ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے ساتھ ہی مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں پر کیوں نہیں پڑھی گئی؟ ہاں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مسجد میں پڑھنا سب سے افضل ہے۔ نماز کچھ مقامات پر نہیں ہوتی، مثلا قبروں کے سامنے یا کسی جگہ کوئی سویا ہو وہاں پر، تو یہاں پر نہ کوئی مردہ ہے نہ کوئی وہاں پر سویا ہوا تھا۔ تیسری جگہ ہوتی ہے وہاں پر کوئی شاہراہ عام ہو، جس طرح روڈ ہو، وہاں پر آپ نہیں پڑھ سکتے، مسلسل لوگوں کا گزر ہو اس جگہ آپ نہیں پڑھ سکتے، تو وہاں پر ایسا بھی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ اب کہانی یہ ہے کہ مغرب کی اذان ہوئی تو نماز کے لیے وقفے کا کہا گیا اپوزیشن کی طرف سے بھی، بلکہ وہاں پہ جن لوگوں نے نماز پڑھنی تھی سب نے، لیکن اجلاس کو جاری رکھا گیا، منی بجٹ پیش کیا جا رہا تھا۔ پھر کہا گیا، تو آپ کو پتا ہے کہ مغرب کی نماز کا تقریباً وقت جو ہوتا ہے وہ 10-15 منٹ ہوتا ہے، پھر نماز لیٹ ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں وہ اٹھے اور وہاں پر نماز پڑھی۔ اب ایک اور اعتراض آ گیا کہ قبلہ رو نہیں تھے۔ میں تو ادھر اسلام آباد میں اور میرے یہ بغل میں پارلیمنٹ ہے، اگر آپ اسلام آباد کے پارلیمنٹ سے کے سامنے کبھی روڈ سے گزرے تو پارلیمنٹ کا جو رخ ہے وہ بالکل قبلہ رو ہے، تو وہاں پر انہوں نے بالکل قبلے کی سیٹ میں نماز پڑھی ہے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں۔ اب آگے بات کہ ان کا ایسا کرنا ٹھیک تھا یا نہیں تھا، کیا یہ سیاست کے لیے تھا یا اس طرح نماز پڑھنا ٹھیک تھا؟ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارا قانون کہتا ہے کہ ہماری جو قومی اسمبلی ہے اس کو وہ مجلس شورا کا نام دیتے ہیں۔ اب مجلس شورا جو ہے، اب جو مجلس شورا ہوتی ہے، اگر یہ ریاست مدینہ کا ماڈل اس کو کہتے ہیں اور اسلامی مملکت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے مسجد نبی کے اندر نماز بھی ہوتی تھی، عدالت وہیں پہ لگتی تھی، وہاں پر صحابہ کرام کو پڑھایا بھی جاتا تھا، مذاکرات بھی ہوتے تھے، جتنے ڈیلیگیشنز آتے تھے کفار ممالک سے یا کہیں سے بھی، تو ان کے ساتھ گفتگو وہیں پہ ہوتی تھی۔ اب یہاں پر اگر یہ مجلس شورا ہے تو یہاں پر نماز کیوں نہیں ہو سکتی؟ دوسرا یہ کہ احتجاج کے ساتھ ساتھ اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ اگر یہاں پر ناجائز ہے یا دکھلاوا ہے تو پھر آپ کی جو کرکٹ کے میدانوں میں جو ہوتا ہے، وہاں پر کھلاڑی جو ہے نا اتنے بڑے سامنے جو ہے وہ لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں اور یہاں لباسی میں خواتین بھی ہوتی ہیں، ان کے سامنے جب سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ تو بڑے فخر کی بات ہے۔ لیکن یہاں پر ایک مسلمانوں کی قانون ساز اسمبلی ہے، اسلامی ملک ہے، اس کے اندر نماز پڑھی تو بھائی یہ کیا ہو گیا جی؟ یہ تو انہوں نے غلط کیا اور انہوں نے دکھلاوے کے لیے کیا اور کیمروں کے سامنے کیا، تو کیمروں کے سامنے کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اس مقدس ایوان میں گالیاں دی جا سکتی ہیں، لڑائیاں ہو سکتی ہیں اور اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں ہو سکتی ہیں، تو یہاں پر نماز بھی ہو سکتی ہے۔ اسد محمود کی حمایت میں نہیں کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی سیاست سے ہمیں کئی اختلافات ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کو نہیں پتا اور لگ رہا ہے کہ میں ان کی وکالت کروں تو آپ کو جا کے میرے آرٹیکلس پڑھنے چاہیے، جو میں نے جے یو آئی کے طرز سیاست پر میں نے تنقید کی ہے، اب بھی ہم بہت سے معاملات میں کرتے ہیں۔ لیکن اسد محمود میں مجھے کچھ نیا پوٹینشیل نظر آتا ہے، وہ تھوڑا ڈیفرنٹ آدمی ہے، نوجوان ہے، پہلی بار اسمبلی میں گیا اور بڑے اچھے طریقے سے وہ وہاں پر اپوزیشن کر رہا ہے اور بڑے سلجھے ہوئے طریقے کے ساتھ حکومت کو ایک ٹف ٹائم دے رہا ہے۔ دوسری طرف جب آپ اپوزیشن میں تھے، آپ کو یاد ہوگا یہ مراد سعید جیسے نوجوان کس طرح کی بچگانہ حرکتیں کر کے دوسروں پر حملہ آور ہوتے تھے، اور پھر بچوں کی طرح پھر عارف الوی صاحب کو انہیں اپنی گود میں لینا پڑا کہ بھائی یہ بچگانہ کام نہیں کرو۔ تو اگر یہ اس طرح کی بچگانہ حرکت نہیں کر رہے، اپنے فرض بھی ادا کر رہے اور ایک پیغام بھی دے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر بعض ایسے مقامات ہوتے ہیں وہاں پر نیکی کھلے عام کی جاتی ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو ترغیب دی جائے، تو یہاں پر یہ جو نماز کی فرض کی ادائیگی تھی یہ اس ترغیب کے لیے تھی، اور باقی جو لوگ ادھر کھڑے تماشا دیکھتے رہے انہیں یقیناً اس بات کا احترام کرنا چاہیے تھا کہ جب نماز ہو رہی تھی وہ شور شرابہ کیوں کرتے ہیں۔ ہماری اسمبلی میں شور چل رہا ہوتا ہے، تقریریں چل رہی ہوتی ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اذان ہونے کے بعد نماز کے وقت میں بھی وقفہ نہ دینے پر کل کا یہ معاملہ ہوا۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے نا وہ اصل حقائق بھی جاننے چاہیے اور درست نقطۂ نظر بھی۔ ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہر آدمی جو ہے نا وہ مفسر قرآن ہے، اور اگر کسی ڈاکٹر صاحب کہیں کہ بھائی انجینئرنگ کے بارے میں بتاؤ تو وہ خاموش ہوگا، کسی آپ خیرات کا کام کرنے والے کو آپ کہو کہ بھائی تم جہاز ٹھیک کرنے کا طریقہ بتاؤ تو وہ کہے گا میں تو اس چیز کا اہل نہیں ہوں۔ لیکن یہاں پر ہمارا ہر آدمی جو ہے نا وہ مذہبی اسکالر بنا ہوا ہے، مذہبی معاملات میں فتوی بازی کرنا، اینکرز بھی لگے ہوئے ہیں، پارلیمنٹرین بھی لگے ہوئے ہیں، عوام الناس بھی لگی ہے۔ تو دین اتنا جو ہے نا وہ سستا بھی نہیں ہے، اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں جی جتنا مولویوں نے مشکل بنایا دین اتنا مشکل بھی نہیں ہے،
جتنا آپ لوگوں نے آسان سمجھے اتنا آسان بھی نہیں ہے، دین کو سمجھنا چاہیے اور اس کے اصول کو بھی سمجھنا چاہیے۔